اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ابو داؤد شریف کی روایت ہے نماز با جماعت کے بارے میں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے فرض نماز کے ارادے سے نکلتا ہے، اسے احرام باندھ کر حج پر جانے والے کی طرح ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. اور جو شخص صرف چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے مشقت اٹھا کر اپنی جگہ سے نکلتا ہے، اسے عمرہ کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح پڑھنا کہ درمیان میں کوئی فضول کام اور بے فائدہ بات نہ ہو، یہ عمل اونچے درجے کے اعمال میں لکھا جاتا ہے. کیا فرمایا بھائی کہ جو آدمی اپنے گھر سے، اپنے گراج سے، اپنی دکان سے اچھی طرح وضو کر کے، یہاں تو گھر ہے تو گھر ہوں گے تو گھر سے، ورکشاپ میں ہے تو ورکشاپ سے، اچھی طرح وضو کر کے فرض نماز کے ارادے سے نکلتا ہے، اسے احرام باندھ کر حج پر جانے والے کی طرح ثواب ملتا ہے. اور کتنا اللہ تعالیٰ فرمائے ہمیں. اور جو شخص چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے مشقت اٹھا کر اپنی جگہ سے نکلتا ہے، اسے عمرہ کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے. اب چاشت کی نماز اشراق ہے نا بھائی، جو یہاں ٹائم لکھا ہے 5:09، تو 15 منٹ کے بعد اشراق کے نفل پڑھے جائیں گے. کہ جو آدمی فجر کی نماز با جماعت پڑھے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہے اور اشراق کی نماز پڑھے تو اسے حج اور عمرے کا اجر ملتا ہے. اور جو چاشت کی نماز پڑھے، چاشت کی نماز کیا ہے؟ اشراق اور زوال کے درمیان وقت میں، 9 بجے، 9:30 بجے، 10 بجے، 10:30 بجے. لیکن علماء جو ہیں انہوں نے تھوڑی اور سہولت دی ہے کہ جو آدمی مصروف ہو جاتا ہے کام میں، نہیں پڑھ سکتا، وہ اشراق کے ساتھ چاشت کے بھی 4 نفل پڑھ دے. کہ ممکن ہے کام میں مصروف ہو، بھول جائے، پھر وہ واش روم کا تقاضا ہو، کسی کام کے نکل جائے، تو اس لیے مصروف آدمی کے لیے تھوڑی اور گنجائش دیتے ہیں کہ بھئی ناغہ پڑھنے کی بجائے یہ کیٹے صاحب شمون آ گیا، میں بند کی ذرا لا دوں، تو وہ اشراق کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. اور اس کے بارے ایک روایات میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی چاشت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، روزی آسمان سے بارش کی طرح اس پر برستی ہے، اور اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے گا. کیونکہ جب بھی کوئی کام کسی مشقت سے ہوتا ہے نا، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. ابھی ہم آئے، گھر سے ناشتہ کیا، وضو کیا، یا فجر کی نماز کے بعد ذکر میں اشراق پڑھ لی، اب دکان پہ آ کے، گراج میں آ کے پھر یہ ہے کہ یار اب 9 بج گئے ہیں، اب بوٹ بھی پہن لیے ہیں، ساری اپنی ڈانگری بھی پہن لی ہے، تو یا وضو کرنا، پھر یہ ہے وہ مشقت. جب اس کو ہٹائے گا اور نفل پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر کتنا عطا فرمائیں گے. عمرے جتنا اجر بھی مل گیا، روزی آسمان سے بارش کی طرح برسائی جائے گی، اور اس کے بعد مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام بھی دیکھ لے گا. اور آگے فرمایا کہ جو آدمی ایک نماز کے بعد دوسری نماز
اس طرح پڑھتا ہے کہ درمیان میں کوئی فضول کام اور بے فائدہ بات نہ ہو، یہ عمل اونچے درجے کے اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے ابھی عصر کی پڑھی ہے تو مغرب تک کام کریں گے، بات کریں گے، لیکن لا یعنی بات نہیں کریں گے، لا یعنی بات نہیں کریں گے، فضول بات نہیں کریں گے، جھوٹے لطیفے سنیں گے، سنیں گے نہ سنائیں گے۔ تو یہ عمل جو ہے نا اس کا بھی بہت بڑے اونچے درجے کا عمل ہے۔ تو بس بھائی بات یہی ہے کہ جو کام توجہ کے ساتھ ہوگا اور نیت انما الاعمال بالنیات، نماز چونکہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس تحفے کو دینے کے لیے نبی علیہ السلام کو اپنے پاس عرش پہ بلایا۔ باقی تمام احکامات جو ہیں، اعمال ہیں، عبادات ہیں، شریعت، وہ سارا زمین پر آیا، لیکن نماز ایک واحد ایسا اللہ نے ہمیں جو تحفہ دیا اپنے حبیب کے ذریعے، وہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر دیا۔ اس لیے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی معراج کیا ہے کہ اللہ کے پاس پہنچے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب کہ 2 کمانوں سے فاصلہ کم ہو گیا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو جو نماز دی تو اللہ کے حبیب کا فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، اب مومن کی معراج نماز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کا شما فرمائے کہ اے میرے بندے، جب تو سر زمین پہ رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، اس وقت تیرا سر زمین میں نہیں ہوتا بلکہ تیرا سر میرے قدموں میں ہوتا ہے۔ بس کاش ہم نماز کا ترجمہ جاننے والے بن جائیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ ٹوٹی پھوٹی عربی میں کسٹمر کے ساتھ بات کر لیتے ہیں، لیکن پتہ ہے کہ اس کو میں نے کیا بولا ہے، اس نے جو بولا اس کی تھوڑی بہت سمجھ آ گیا ہے کہ اس نے کیا بولا ہے۔ تھوڑا سا اگر محنت کریں تو نماز کا ترجمہ بھی اگر آ جائے تو پھر نماز کا ذرا لطف اور ہوگا کہ ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تو پاک ہے، تعریف تیرے لیے ہے، و تبارک اسمک، تیرا نام بابرکت ہے، و تعالی جدک، تیری ذات بڑی بلند و بالا ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو توجہ سے جب نماز پڑھیں گے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ سیٹھ آدمی اپنے خادم کو لیے گھوڑے پہ پیچھے بیٹھے تھے، کہیں جا رہے تو کہا سیٹھ صاحب نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں نے نماز ادا کرنی ہے، کیونکہ مسجد آ گئی ہے۔ تو سوچ میں پڑ گیا کیا کروں، اچھا چلو جلدی پڑھ کے آ جانا۔ اس نے نماز پڑھنی تھی بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ۔ اس نے باہر سے آواز دی، او کون ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ تو کہتا ہے جلدی پڑھ کے آ جاؤں گا، اتنا ٹائم؟ کون ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ اس نے کہا سیٹھ صاحب ناراض نہ ہونا، جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ تو خشوع و خضوع کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی، توجہ کے ساتھ، اس کا اجر اور ہوگا۔ ابھی کل رات کی بات ہے، مغرب کی نماز کے بعد میں نے ایک رکعت پڑھی ہے، سنت جو ہے، ثنا سے 2 سجدے، ساتھ ایک آدمی آئے وہ 3 فرض پڑھ کے چلا گیا، میں ایک رکعت پڑھی ہے، وہ 3 پڑھ کے چلا گیا۔ بس یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے خالق اور مالک کے لیے یہ وقت ہے، باہر جا کے کیا کرنا ہے، کام ہی کرنا ہے کچھ۔ تو جو اللہ نے اپنے گھر بلایا، کم از کم اتنا تو کر کے وہ نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کے منہ پر نہ ماری جائے۔ اور جیسے پاک کا مفہوم بھی ہے کہ سجدہ بھی ٹھیک نہیں، رکوع بھی ٹھیک نہیں، اور جناب فر کوے کی طرح ٹھونکے ماری چلا گیا۔ فرمایا وہ نماز کا پرانے کپڑے میں لپیٹ کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور وہ بد دعائیں دیتی اوپر جاتی ہے۔ تو یہ کچھ بربادیاں ہمارے اندر سے نکلی ہوئی ہیں۔ اگر نماز ہمیں بد دعا دے تو پھر ہم کہاں بہ جائیں گے بھائی؟ جو اللہ کا اتنا بڑا حکم ہے کہ الصلاۃ، زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ،
کہ قرآن پاک میں کم و بیش 750 دفعہ علماء بیان فرماتے ہیں، کچھ اعلانیہ کچھ خفیہ، نماز کے بارے حکم دیا گیا۔ تو یہ ہے کہ بھائی جب اللہ گھر میں آئے گئے ہیں تو پھر وضو بھی ٹھیک کریں، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھیں کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ اشراق کی نماز بھی اور چاشت کی نماز بھی، یہ اس دن سنا تھا پیر ذوالفقار نقشبندی مدد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے آج اس پرفتن دور میں عوام کو، لوگوں کو، اور جو نماز کے پابند ہیں اشراق بھی پڑھتے ہیں مگر چاشت کے لیے تھوڑے مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس وقت کام میں مصروفیت ایسی ہوتی ہے، پھر اپنے جوتے اتارنے کام والے، یہ تھوڑی مشکل آ جاتی ہے، تو کہتے ہیں آپ اشراق کے ساتھ ہی چاشت کے پڑھ لو، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جزاک اللہ خیر۔